الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تم میں سے جو اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتانے والی ہیں جو قیامت تک رہیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اب نجات کا دار و مدار اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ نجات کیسے ہوگی ہماری، تو قانون شریعت پر عمل آوری یعنی قرآن اور سنت پر عمل کر لینا، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ ورنہ اس کے علاوہ ہماری آرزوئیں تمنائیں ہم کو نجات نہیں دلا سکتی۔ آج امت کی اکثریت ایسے ہی چیزوں میں پڑی ہوئی ہے کہ جس چیز کی طرف ہم کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ہماری نجات اس میں ہے، قرآن اور سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے میں ہے، تو وہ لوگ کچھ اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری نجات شاید وہاں سے ہو جائے گی۔ ہر ایک آج شارٹ کٹس ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ نماز ادا نہیں کریں گے، اللہ کے حکموں کی پیروی نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، سنت کو نہیں جانیں گے، تو اس پر عمل کرنا تو درکنار، سمجھے ہی نہیں تو کیا عمل کریں گے۔ لیکن کچھ ایسے کام کر لینا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کی نجات ہو جائے، جو روزانہ کا معمول نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ روزانہ صبح سے شام تک اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، نماز ادا کرنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ کام کریں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ سال میں 2-4 مرتبہ کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں، کچھ ایسے کام، کچھ ایسے رسومات جس کو ہم ادا کر لیں تو ہماری نجات ہو جائے گی، اور یہ باور کرا دیا گیا ہے ان کو۔ یہ مسلمان کہلانے والے جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، یہ جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، ایمان لانے کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور نجات کے خواہش مند ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جب دعویٰ کیا ہے، نجات کے خواہش مند ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر جنت میں جانے کا راستہ، صحیح راستہ بھی تو ڈھونڈو۔ جو نجات کا راستہ ہم کو دکھایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس راستے کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ اگر اس راستے پر نہیں چلیں گے تو نہ نجات ہوگی نہ جنت ملے گی۔ اپنی منمانی زندگی، من چاہی زندگی گزاریں گے، رب چاہی زندگی اگر نہیں گزارنا چاہیں گے تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی جو مرضی آئی کر لے اور اس کو جنت دے دی جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پورا اصول اور قاعدہ ہے، پوری شریعت ہے جو بھیجی گئی ہے ہمارے لیے، پورا قانون ہے، کتاب قانون ہے،
اللہ کی کتاب، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ قد آتیناک من لدنا ذکرا، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، تحقیق ہم نے تم کو اپنے پاس سے ذکر عطا فرمایا۔ قد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو کوئی اس سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، تو پھر وہ بہت بھاری بوجھ اٹھانے والا ہوگا قیامت میں۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا۔ کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن پر عمل کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، بے شک یہ قرآن لوگوں کو بہت سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ سب سے زیادہ سیدھا راستہ اگر کوئی کتاب دکھا سکتی ہے تو وہ یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ یہدی للتی ہی اقوم، انتہائی سیدھا درست راستہ، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی خرابی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران 4 پارے میں فرمایا جا رہا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اللہ کی رسی کو اور تفرقہ مت ڈالو، منتشر مت ہو۔ اللہ کی رسی کیا ہے یہاں سے اس مراد؟ یہی قرآن اور سنت، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ الیک مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، یہ جو کتاب ہے اس کی اتباع کرو تاکہ تم کو اللہ کا خوف آ جائے تمہارے اندر، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اس کتاب کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں، قرآن ہی میں ایسی 20 آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ متوجہ کرا رہے ہیں کہ یہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے تمہارے لیے راہ ہدایت اور راہ نجات۔ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں حکم دیا گیا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان اور فرمانبردار اور اطاعت گزار بن جاؤں۔ تو ہم کو کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم کو بھی فرمانبردار بن جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور ہماری ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، ہماری جان اور مال، ہماری ساری عبادتیں، ہماری قربانیاں، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یوم عظیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء 19ویں پارے میں فرمایا جا رہا ہے، اس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی تم کو، کوئی مال، کوئی اولاد۔ آج جس میں جھگڑ رہے ہیں لوگ مال اور اولاد کے لیے، کمپٹیشن میں لگے ہیں، فخر و غرور کرتے ہیں کہ میری اولاد ایسی، تمہاری اولاد ویسی، میرے پاس اتنا مال، تمہارے پاس اتنا مال، یہ سب دنیا ہی کی حد تک ہے۔ یہاں سے گزر جانے کے بعد آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سوائے اس کے جس نے قلب سلیم لایا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قلب سلیم یہ ہے کہ پاک دل، عیب سے پاک، گندگی نہیں ہونی چاہیے دل میں، کسی کے تعلق سے بغض، حسد، جلن نہیں ہونی چاہیے، ایسا دل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے ہیں کہ تم ایسے بن جاؤ۔ یہ کتاب جو بھیجی گئی ہے وہ کتاب
ہر زاویے سے ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا تشنا نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس کو کور نہیں کرتا۔ ہر مسئلے کا حل پیش کر دیا گیا ہے اس کتاب میں، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، ہماری انفرادی زندگی سے ہو یا ہماری اجتماعی زندگی سے ہو، حکومت اور سلطنت سے ہو اور عہدہ منصب سے ہو، اس کا تعلق تعلیم و تربیت سے ہو یا اور کوئی ہو، یا ہمارا کوئی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ان تمام کاموں کو کرنے کے سلسلے میں ہم کو بہترین ہدایت دے دی گئی ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ ہمارے پاس ہدایت موجود ہے، ہم کو چاہیے کہ اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دین اسلام سے متعلق جو ہدایتیں دی گئی ہے، ظاہر بات ہے وہ ہر انسان تو اس کو پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا، اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، وہ دنیا میں مشغول ہے، تو اس کو جب کبھی ہدایت کی ضرورت پڑ جائے، جس کسی کام کے سلسلے میں کوئی بھی مسئلہ اس کا درپیش ہو، تو چاہیے کہ اہل علم سے اس کا تذکرہ کر کے اس کا سلوشن معلوم کر لے، اس کا جواب معلوم کر لے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اپنی من مانی انداز میں آپ کو جس طریقے سے سمجھ میں آ رہا اس طریقے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، اس طریقے کے مطابق آپ اگر وہ کام کو انجام دیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو اس کو انجام دینے کے سلسلے میں آپ کو پتہ کرنا ہوگا، معلوم کرنا ہوگا کہ مجھ کو اس کام کے کرنے کے سلسلے میں کیا ہدایتیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ زندگی میں ایسے بہت سے موقع آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے خوشی کے موقع پر بھی، غم کے موقع پہ بھی اور دیگر مواقعوں پہ بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ لوگ کچھ کا کچھ کرتے رہتے ہیں، جس کا شریعت سے، دین اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ انتقال ہوتا ہے گھر میں، غم کی لہر دوڑتی ہے، ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ پوچھنے کی کوئی زحمت گوارا کرتے ہیں کوئی جاننے والے سے کہ بھی یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اب ہم کو جو حالات پیش آئے ہیں، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، میت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، میت کے حقوق کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے تجہیز و تکفیر ہونی چاہیے، اور دیگر کچھ رسومات بھی ہے کیا اس سے متعلق، یا من مانی اپنی ہی چلا رہے ہیں، جس کو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس کا اعلانات کرتے پھر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں ہم، اس سے تو بڑا ثواب ہونے والا ہے۔ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ کسی بھی کام کو آپ اپنے طور پر نیکی کا کام ہرگز نہیں سمجھنا، اس لیے نہیں سمجھنا کہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اور جتنے گناہ کے کام ہیں وہ سب کے سب واضح کر دیے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات کے ذریعے سے سب کچھ بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا سورہ مائدہ 6 پارے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر ہماری نعمت کی تکمیل کر دی اور دین کو مکمل کر دیا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دین اسلام سے متعلق جتنی ہدایتیں دینی تھی وہ ساری ہدایتیں دے دی گئی، اب اس میں کچھ بھی نہیں بچا، جو باتیں بتانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ تو بہت اچھا اور نیکی والا کام ہے، تو معاذ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھی باتیں نہیں بتائی تھی ہم کو،
اس لیے ہم اس کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ یہیں سے تو جو ہے گمراہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس ارشاد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس سے اچھی کتاب دنیا میں کائنات میں نہیں ہے، صحیح کتاب بالکل۔ اور سب سے بہترین ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف ہم کو لے جانا چاہتے ہیں اور جس راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے ہیں، وہ سب سے بہترین شاندار راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب گمراہ کرنے والے ہیں اور نئے طریقے ہیں جس کو لوگوں نے ایجاد کر دیا ہے۔ شر الامور محدثاتها، نئے نئے کام دین میں آج بہت سے کام آپ دیکھتے ہیں لوگ کرتے ہیں، کسی کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیے آپ معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے آج، جو آج سے 20 30 40 سال پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اچانک دین اسلام میں داخل کیسا ہو گیا یہ سب چیزیں؟ کیا ان لوگوں کے پاس وحی آئی ہے جو آج نئی نئی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور جو اس سے روکتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ تم نئی باتیں کر رہے ہو، جبکہ وہ نیا کام کر رہے ہیں اور روکنے والوں کو کہتے ہیں کہ نئی بات کر رہے ہو؟ اگر دین اسلام میں تھا تو 1440 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا، اور جبھی سے جو ہے اس پر عمل ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ ٹھوس چیزیں جو دین اسلام میں آپ دیکھتے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے، نماز کے متعلق کسی کو کوئی شک و شبہ ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 5 نمازیں نہیں 4 نمازیں ہیں بھائی، یا 6 نمازیں پڑھوں گا میں، یا اللہ کے کلام میں قرآن میں کوئی مسلمان شک کر سکتا ہے؟ اگر مسلمان شک کرے گا تو اس کا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر کوئی کہے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ جو اصل دین ہے وہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، 1440 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آج تک برقرار ہے، قیامت تک برقرار رہے گا۔ لیکن جو چیزیں نئی نئی آ کر اس میں گھسا دی جا رہی ہے، اپنے دل کے خیالات ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں، مرضیات ہیں، ان تمام کو اس میں گھسایا جا رہا ہے، تو وہ سب کے سب بدعتیں ہیں فرمایا جا رہا ہے، اور شر ہے وہ، اور اس کا ٹھکانہ بدعتوں کا آگ ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی مطلب آگ، جہنم۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ جو کوئی بھی کام من مانی انداز میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دین اسلام ہے کیا نہیں، کیا اس کا اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو اختیار کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیث پڑھ کر سمجھ لینا چاہیے اس کو کہ اس میں بالکل واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جتنے بھی کام ہوں گے جس کو میں نے نہیں کہا وہ بدعت ہے، وہ نئی ایجاد ہے، دین میں وہ لا کر گھسا دیا گیا ہے، اور ایسے جتنے بھی کام ہوں گے وہ سب خراب ہیں اور گمراہی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک ارشادات موجود ہیں اس سلسلے میں کہ جو کوئی جو ہے بدعتوں کو اختیار کرے گا، ان کاموں کو اختیار کرے گا جس کے تعلق سے میں نے نہیں کہا ہے انہیں، اور میری طرف منسوب کر کے جھوٹ کہے گا، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو چاہے کر رہے ہیں اور بڑی شان سے اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا تو ہاتھ میں آ گیا ہے آج کل، ہر کس و ناقص کے کہیں سے کوئی پوسٹنگ آئی اور آپ اس میں تحقیق کرنا گوارا ہی نہیں کرے، نہ کوئی اہل علم سے پوچھے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کسی نے حدیث لکھ دیا، کسی نے قرآن لکھ دیا، قرآن بھی لکھ دے رہے ہیں لوگ۔ ارے پوچھو تو صحیح کہیں جا کر کہ واقعی میں قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کو پوسٹنگ شروع کر دی ہے نیکی کا کام سمجھ کے۔ سمجھ لیجئے کہ برباد ہو جائیں گے ایسا کرنے سے۔
اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا ایسا جو بھی کرے گا۔ جو بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کو اس کی طرف منسوب کر دینا اور یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، وہ قرآن میں ایسا فرمایا گیا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسا فرمایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے، اس کو اہل علم سے جانے بغیر آپ آگے بڑھا ہی نہیں سکتے۔ ایک بھی پوسٹنگ نہیں کرنا آپ جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کام کر کے میں بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ صبح اٹھتے یہی کام کر رہے ہیں لوگ، نماز نہیں پڑھے، خوش نہیں، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھوٹ کی زندگی ہے، حرام خوری صبح سے شام تک، اور پوسٹنگاں کیے جا رہے ہیں، وہ بھی ایسے پوسٹنگاں، یعنی جہنم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ہدایت کا راستہ اپنانا ہی نہیں چاہتے۔ کسی کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے تو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں، تحقیق نہیں کر سکتے تو اہل علم سے پوچھیں، اور اگر وہ کہیں کہ واقعی میں یہ صحیح بات ہے، اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے، ورنہ فوراً وہیں پر اس کو روک دینا چاہیے۔ تو یہ تو ہوئی قرآن سے متعلق باتیں کہ قرآن میں بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار ارشادات ہیں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کو راستہ دکھائے ہیں، وہی صحیح راستہ ہے اور صحیح دین ہے، اس کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے حجت بن سکتی ہے دین میں۔ کسی عمل کے صحیح اور درست ہونے کے سلسلے میں 4 چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی یہ کہ کیا یہ کام ہم جو کر رہے ہیں یہ قرآن میں موجود ہے؟ دوسرے یہ اگر قرآن میں نہیں تو حدیث میں ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا یہ موجود تھا، پایا جاتا ہے؟ یا تیسری چیز یہ کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیا یہ موجود تھا؟ کیونکہ صحابہ کرام شاگرد کس کے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور ان کے جتنے بھی عمل ہوئے ہیں وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پا کر کیے ہیں انہوں نے۔ اگر کوئی کام اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر نہیں ہوا ہے تو مصلحتاً نہیں ہوا ہے، تو لیکن بعد میں وہ لوگ جو کیے ہیں وہ بھی بالکل صحیح اور درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اعتراض کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ تو صحابی کا عمل ہے۔ صحابی کا عمل بھی حجت ہے ہمارے لیے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ صحابی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ آج کے جتنے بھی بڑے سے بڑے ولی ہیں وہ صحابی کی پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابی کا جو درجہ ہے اس درجے کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی تھی، تو پھر ان کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ صحابہ کا عمل تیسرا ہمارے لیے حجت ہے۔ اور چوتھا آخری یہ ہے کہ اجتہاد یا قیاس جسے کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں جو شروع کے میں نے بیان کی ہیں، قرآن، حدیث اور صحابہ کا عمل، ان تینوں میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ واضح اس کا جواب نہیں مل رہا ہے تو اس پہ اجتہاد کیا جاتا ہے قیاس کی بنا پر۔ مجتہدین جو ہوتے ہیں، جو علماء اور زیادہ تحقیق کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو مجتہدین کہا جاتا ہے، جو دین کے باریک باریک مسائل کو جانتے اور سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں لگاتے ہیں، تو جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جس کا حل شریعت میں وضاحت کے ساتھ موجود نہیں، کئی ایک ایسے جدید فقہی مسائل روزانہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھی، عہد نبوی میں موجود نہیں تھی، تو ظاہر بات ہے اس کا جو ہے حل اس وقت پیش نہیں کیا گیا تھا۔ اب ہمارے سامنے وہ چیزیں موجود ہیں، وہ مسئلہ موجود ہے، وہ مسئلے پر عمل کس طرح کیا جائے؟ عمل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ مجتہدین اس کا حل تلاش کریں گے، اس جیسے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس جیسا جو مسئلہ تھا اس میں شریعت کیا جواب دیتی ہے، کیا حکم کرتی ہے، اس کا جواب بھی اسی طریقے سے جو ہے دیا جائے گا۔ وہ مجتہدین کریں گے، ہر کس و ناقص نہیں کرے گا، قیاس کی بنا پر وہ مسئلے کا حل پیش کریں گے۔
یہ 4 ہی صورتیں ہیں کسی عمل کے صحیح ہونے کی دلیل۔ اب 4 سے 5ویں صورت اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو وہ مردود ہے، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کو نجات نہیں چاہیے، اس لیے وہ جو ہے اپنی منمانی طریقے پر جانا چاہتا ہے۔ یہ 4 چیزوں کو چھوڑ کر 5ویں چیز نہیں اپنا سکتا کوئی، بس لمٹ ہے یہ 4 چیزوں کی۔ تو چاہیے کہ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق مسئلے کا حل تلاش کریں، اور اہل علم کے ساتھ بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھیں، تو وہ آپ کے مسائل کا حل پیش کریں گے، جواب دیں گے۔ اس کے مطابق چاہیے کہ آپ عمل کریں۔ قرآن میں آپ کو اوامر و نواہی کا سلسلہ ملتا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ اوامر کہتے ہیں حکم، امر، اللہ تعالیٰ کا حکم، وہ تمام کاموں کے کرنے کے سلسلے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ حکم فرمایا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس حکم کو پورا کرنا۔ نواہی مطلب منہیات، جس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، جو چیزیں اچھی نہیں ہیں، خراب ہیں، حرام ہیں، ہماری جسم کے لیے، ہماری روح کے لیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو باز آ جانے کے لیے کہا ہے، اس سے منع کیا ہے، تو اس سے ہم کو رک جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اوامر، ایسے بے شمار اوامر آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، انفقوا فی سبیل اللہ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ ایسے بہت سے حکم ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں، اس پر عمل کرنا ہمیں چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نجات چاہتے ہیں اپنی، تو اوامر پر عمل کریں گے، اس کو پورا کریں گے، اور جو نواہی ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ مثال کے طور پر لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا مال الیتیم، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، روکا ہے۔ فحش، بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ یتیم کے مال کو کھا جانے سے، باطل طریقے سے روکا ہے۔ ایسے کئی ایک منہیات ہیں قرآن میں، نواہی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ان حکموں کو پورا کرنا، یہ قرآن کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجیے کہ قرآن قانون کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز آپ کو وضاحت کے ساتھ نہیں مل سکتی، کیونکہ اگر ہر چیز کی وضاحت پیش کر دی جاتی تو یہ اتنی نہیں، اس کی 10 گنا زیادہ ضخیم ہو جاتی، اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے جو ضروری مسائل اور احکامات تھے، جو انتہائی ضروری تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کر دیا۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں بچی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے تو جو ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا گیا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ مجھے قرآن کافی ہے، تو گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت نہیں کرنا چاہتا، ان کی بات نہیں ماننا چاہتا، ان کو سچا نہیں سمجھتا، تو پھر وہ تو کفر میں چلے جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اس کی ایک موٹی مثال یہ ہے کہ قرآن میں آپ کو نماز سے متعلق حکم ملتا ہے، نماز کو قائم کرو، لیکن کہیں پر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کو کس طریقے سے قائم کرو، کتنی بار قائم کرو، اور پھر اس کے اذکار کیا ہوں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے شرائط کیا ہوں گے، اس کے فرائض کیا ہوں گے، اس کے مکروہات کیا ہوں گے، مفسدات کیا ہوں گے، یہ قرآن میں تو نہیں بتایا۔ پھر ہم کہاں سے سیکھیں گے نماز کو ادا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تو سیکھیں گے۔ ایسے بے شمار چیزیں ہیں جس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے وہ اللہ کے حکم سے فرماتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم 27ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کہتے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے کہتے ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتے ہیں، آپ کو جو سکھاتے ہیں، اسی کے مطابق آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ سورہ احزاب 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ۔ زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر رول ماڈل بنا کر زندگی گزارنا ہے، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، معاشرت ہو، تجارت ہو، علم ہو، سب کچھ آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم کو آپ نے سکھا دی ہے۔ بیت الخلاء میں کیسا جانا، کیسا نکلنا، وہ بھی بتا دیا ہے۔ بستر پر کس طریقے سے سونا ہے، کس طریقے سے اٹھنا ہے، مسنون دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنا، کھانا کھانے کے ختم ہونے کے بعد کون سی دعائیں پڑھنا، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو دکھا دی گئی، سکھا دی گئی، تو بڑی چیزیں چھوڑ دی جاتی۔ جو آج لوگ بڑی بڑی چیزوں کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے کام ہیں اس لیے ہم کرنا شروع کر دیے ہیں، جب اتنی چھوٹی چیزیں، چھوٹے کام بھی ہم کو سکھا دیے گئے ہیں تو پھر اب کچھ بچا ہی نہیں اس میں۔ آپ اگر قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حدیث سب سے پہلے پڑھی ہے، تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ من عمل عاملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی کام ایسا کرتا ہے جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے، وہ رد کرنے کے قابل ہے، وہ بیکار ہے، اس کا کوئی اجر اس کو ملنے والا نہیں ہے سوائے گناہ کے۔ تو جو کوئی بھی اس قسم کے کوئی بھی کاموں کو اختیار کر رہا ہے جو ثابت نہیں ہے قرآن اور حدیث سے، اور یہ ترازو میں رکھ کر اگر تول رہا ہے، اس میں نظر نہیں آ رہا اس کو یہ چار چیزیں جو حجت میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہے، تو پانچویں راہ ڈھونڈ رہا ہے اگر، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ تو جو کوئی بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جائے اور نجات ہو جائے، اس کی بخشش ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جائیں، تو چاہیے کہ اللہ کا حکم مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کو اپنا لیں۔ آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ ان کی بات کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ آل عمران 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجیے ان سے، اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرتے ہو تو چاہیے کہ میری اطاعت کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے، یہ فرما دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیں گے اور ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی، اور ہم کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہی تو اصل ہمارا مقصد ہے نا، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے؟ ہماری پوری زندگی کا لب لباب کیا ہے کہ کھیل تماشا کرنے کے لیے آئے ہیں ہم یہاں پر؟ کس لیے بھیجا گیا ہے ہم کو؟ لولاب کے لیے بھیجا ہے، پراپرٹیز بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یا دنیاوی ترقی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں پر تو جو ہے ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ صبح سے شام تک کا جتنے کام تمہارے ہوتے ہیں وہ تم اس کو عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہو۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو صبح سے اٹھ کر آپ تجارت کرتے ہو یا اور کوئی دوسرا کام کرتے ہو، وہ کرتے وقت اگر تمہارے پیش نظر یہ ہو کہ میرا اللہ، میرا رب کیا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا اس سلسلے میں، بات کرتے ہو تو سچی بات اگر کر لو گے، یہ سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، صادق اور امین تھے، کوئی امانت رکھتا ہے آپ کے پاس تو امانت کا لحاظ کرتے ہو، اس میں خیانت نہیں کرتے ہو، یہ سوچ کر کے میں جس کا امتی ہوں وہ تو امین تھے،
اور اللہ تعالیٰ بھی امانت کو پسند فرماتے ہیں، صداقت اور سچائی کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ تمام کام صبح سے شام تک وہ اگر یہ سوچ کر کرتا رہے گا اور حلال کمائی کمانے کی کوشش کرے گا اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کی تکمیل اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہی سب اس کی عبادت بن جائیں گی، چاہے وہ دنیا کا کام کرتا ہوگا، اپنی تجارت کر رہا ہوگا، نوکری کر رہا ہوگا، کسی کے پاس ملازمت کر رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سارا عمل اس کا عبادت بن جائے گا۔ ایسا ہی روزانہ کا معاملہ ہے اس کا۔ تو جو کوئی من مانی انداز میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری نجات کیسے بھی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی مجھے بچا لے گا، یہ بھی بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے۔ یوم یذل لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ سفارش کے تعلق سے بھی بڑا غلط عقیدہ گھڑ کر رکھ لیے ہیں لوگوں نے، یہ سمجھ رکھے ہیں کہ بس کوئی بھی کسی کی بھی سفارش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی الا من اذن له الرحمن۔ دو کنڈیشنز ہے